پھولی سانسوں کے باوجود بھی وہ مسلسل دو رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک کمرہ چیک کرتا وہ مسلسل بنین کو پکار رہا تھا۔ پوری حویلی دیکھنے کے بعد بھی وہ اسے کہیں نہ ملی تو وہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ جانوروں کو بند کرنے کے لیے ایک باڑا بنایا گیا تھا جو کافی عرصے سے بند تھا۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا تھا۔ دل یک دم گھبرا گیا تھا، قدم سست ہوئے تھے۔ کچھ غلط ہونے کا ڈر دل پر حاوی ہوتا اس کی سانسوں کی رفتار کو مدھم کر رہا تھا۔ باڑے میں بنے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ وہ ٹھیک ہوگی، وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا مارا تھا۔ لکڑی کا بوسیدہ دروازہ تھا جو سمندھ کے ایک باہی دھکا مارنے پر کھل گیا تھا۔ اندر روح پھیرے بیٹھی بنین کو دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ بنین۔ دروازہ کھلنے پر جب وہ نہ مڑی تو اس نے اس کا نام لیا تھا۔ وہ آہستگی سے کرسی پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے لگنے لگا تھا کہ تم شاید صحیح اور غلط کی پہچان کر لینے کے بعد میری جانب بڑھے ہو۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ بولی تو لہجے میں عجیب دکھ تھا۔ سما نے کچھ بولنا چاہا، تبھی وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تم نے جب پہلی بار مجھ پر گولی چلائی تھی تو مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دکھائی دی تھی۔ وہ بول کر ہنسی تو سما نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ دوسری گولی میرے جسم کے آر پار ہوئی تھی، مگر تمہاری آنکھیں ان میں نفرت نہیں تھی، جلن تھی۔ لیکن آج تو میں نے محبت دیکھی تھی۔ ان آنکھوں میں وہ دکھ سے بولتی جیسے ہی پلٹی تھی اس کے ناک اور منہ سے نکلتا خون دیکھ کر سمد کو اپنی پوری دنیا ختم ہوتی دکھائی دی تھی۔ بنین۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ بنین لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ رنگ بدلنا تو گرگڑ کی نفرت ہے۔ منہ سے نکلنے والے خون نے اسے مزید بولنے نہ دیا۔ جو سزا دوگی قبول کر لوں گا تم سے لاپرواہی برتنے کی، مگر ابھی چلو۔ اسے گرنے سے بچا کر دونوں بازو سے پکڑتا وہ التجائی انداز میں بولا تھا، میری موت میری ماں کی موت کی طرح خودکشی نہیں کہلائے گی، اور نہ میرے باپ کی موت کی طرح حادثہ۔ بنین چپ کر جاؤ۔ اسے خود میں بیندے وہ زبردستی باہر لایا تھا۔ بنین مزاحمت کر رہی تھی، تبھی فضا میں گولی کی آواز گونجی تھی۔ سمن کی نظر بنین پڑ گئی تھی جس کے چہرے پر اذیت بڑی مسکراہٹ تھی۔ بنین، نہیں پلیز۔ بنین۔ وہ بنین کو پکارا تھا جب اسے اپنے ہاتھ خون سے رنگے محسوس ہوئے تھے۔ بنین کا وجود اس کے زمین بوس ہوا تو اس نے پیچھے کھڑے ملک طلب علی کو دیکھا جو گن پکڑے مسکرا رہا تھا۔ اس نے نظر دوبارہ بنین پر ڈالی تو بنین کو ساکت دیکھ کر اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اسے پکارتا نیچے بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل اسے جھنجھوڑ کر پکار رہا تھا، بنین بنین، ایسا نہ کرو میرے ساتھ، پلیز مت جاؤ۔ پولیس سانسوں سے بے ربط جملے بولتا وہ تڑپ کر دائیں بائیں گردن مار رہا تھا۔ جب بنین آنکھ کھولی اس نے کچھ فاصلے پر لیٹے سمد کی حالت دیکھی تو اٹھ بیٹھے، ہاتھ بڑھا کر سمد کو جگایا۔ سمد اٹھو، کیا بولے جا رہے ہو؟ ماتھے پر چمکتے پسینے کو دیکھا بنین نے اسے پوری قوت سے ہلایا تو سمد کی آنکھ کھلی۔ سامنے والی بنین کا فکرمند چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے پر یقین آئی۔ تم ٹھیک؟ اسے اسی طرح اپنی جانب تکتے پا کر بنین نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ سما نے ہاتھ آگے بڑھا کر بنین کے چہرے پر رکھا تو بنین نے منہ بگاڑتے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ دور رہ کر بات کرو، یہ تم کیوں یہاں سو رہے تھے؟ وہ بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھی تھی۔ لہجے میں چبھن تھی، مگر سما نے اس کی بات پر دھیان دیے بنا اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ اگلے بار اسے اپنی جانب کھینچ کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ بنین مزاحمت کرنے لگی تھی، آئی ایم سوری بنین، سوری فار ایوری تھنگ۔ سمن کی سرگوشی میں بولے جملے پر اس کی مزاحمت رکی تھی۔ آنکھیں بڑی ہوتی نہ سمجھی کے تاثرات میں ڈلی تھی۔ میں نے چاچو سے کیا وعدہ صحیح سے نہیں نبھایا۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تم پر چلایا، تمہارا دھیان نہیں رکھ پایا۔ وہ شرمندگی سے بولا تھا، مگر لہجے میں جھلکتی محبت اور فکر بنین کو سن کر گئی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں آج اس پل کے بعد کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ سمن دال بن کر تمہارے سامنے رہے گا۔ وہ وعدہ کرتا جبکہ بنین ساکت تھی۔ بس اس بار اعتبار کر اس کے ذہن میں ہوا میں کہا۔ بنین کا جملہ گونجا تو اس نے التجائی لہجے میں کہا۔ بنین کے ساکت وجود میں ہلچل ہوئی تھی، اعتبار کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ بنین کے جواب اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا، لیکن میں ایک آخری موقع تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ بنین کے اگلے جملے نے اسے زندگی کی نوید سنائی تھی، پہلے مجھے چھوڑو۔ انہوں نے مزاحمت کرتے کہا تو سمجھ نے اسے چھوڑا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اسے گھونا نہیں بولی تھی، لیمٹس میں رہا کرو۔ تنبیہ کرتے ہوئے سمد کو پہلی بار مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اب ہنس کیوں رہے ہو؟ اس کے مسکرانے پر وہ جنجلائی تھی۔ سوچ رہا تھا جس کو گود میں لینے کی خوشی میں پوری رات سو نہیں پایا تھا، آج
اس سے شٹ اپ، اس کی بات کاٹتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ شاہ نے جب اپنی گڑیا مجھے دینے سے انکار کیا تھا تو چاچو نے کہا تھا وہ میرے لیے اپنی گڑیا لائیں گے۔ اس وقت میں نے سوچا تھا میں بھی اپنی گڑیا کو چھپا کر رکھوں گا، کسی کو دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ سمد کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ برین کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اتنے دن سے وہ کسی اور سمد کے ساتھ ہی سامنے بیٹھا شخص کوئی اور تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سمد، تمہارا یہ بیہیویئر عجیب ہے۔ وہاں اماں نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی، وہ کہہ رہے تھے۔ تمہارے کہنے پر صاحب وہ مزید کچھ بولتی اس سے پہلے سے ہی سمد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اماں کی محبت پر شک مت کرنا برین، انہوں نے اپنی جان دے کر تمہاری حفاظت کی ہے، وہ میرے مخلص رشتوں میں سے ایک رشتہ تھی۔ سمد کے چہرے پر دکھ دے کر برین کو بھی دکھ ہوا تھا۔ ملک تراب میں اس شخص سے نفرت نہیں کر پا رہا برین، وہ شخص جس چیز کو حاصل مان رہا ہے وہ تو بس ایک شراب ہے، اپنی قیمتی سرمایہ کو انہوں نے جو پایا، مجھے ان پر ترس آتا ہے برین۔ وہ اپنی دل کی باتیں اس سے شیئر کرتا برین یک ٹاک اسے دیکھتے اسے سن رہی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے سب ایک دھوکہ ہے، ہر رشتہ مذاق ہے، دنیا میں ہر چہرے پر نقاب ہے، محبت بھی کر سب دکھاوے، مگر پھر جب اپنی اماں کا چہرہ سامنے آتا ہے تو یاد آتا ہے کہ محبت کا ایک روپ ممتا بھی ہوتی ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ پھر چاچو یاد آتے ہیں تو لگتا ہے کہ فکر اور لگاؤ بناوٹی نہیں ہوتا، یہ دل کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ پھر تم یاد آتی ہو تو لگتا ہے وہ بے خود سا بول رہا تھا جب اپنے ذکر پر برین کی سانسیں تھمی تھی۔ تم یاد آتی تو لگتا ہے کہ پوری زندگی تم پر وار دوں۔ برین کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا، سمد نے نرمی سے اس کا آنسو صاف کیا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا برین، بس مجھ سے دور مت جانا۔ بس تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، میرے پاس تمہارے علاوہ کچھ نہیں جسے اپنا کہہ سکوں، مجھ سے میرا واحد رشتہ مت چھینا۔ وہ التجا کر رہا تھا، برین کو لگ رہا تھا جیسے ایک صحرا تھا، جیسے ایک شہر تھا جو اس پر پھونکا جا رہا تھا۔ وہ بے خودی سے اسے دیکھ رہی جب سامنے آگے ہوتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میں محافظ ہوں تمہارا، امین ہوں تمہارا۔ سمجھ یہ جملے آخری ثابت ہوئے تھے۔ برین اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سمدھیان دھیما سا مسکرایا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ ہوریا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہاسپٹل بیڈ پر پایا، کمرے میں نگاہ دوڑائی تو کسی کو نہ پا کر وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو کمرے کا دروازہ کھلا، پرفیوم کی اڑتی مہک نے اسے آنے والے کی خبر دے دی تھی۔ وہ واپس سیدھی ہوتی آنکھیں موند گئی تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بابر کی سنجیدہ دوٹک آواز پر ہوریا نے ایک آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا جو اس کی جانب پرس کے فون پر محو گفتگو تھا۔ بار بار میرا باپ بول کر آپ صرف میرے غصے کو بڑھا رہے ہیں۔ گرینڈپا، وہ شخص کیسے مرا، کس نے مارا، مجھے کچھ نہیں جانا۔ بابر نے غصے سے فون کاٹا تھا۔ پھر دوبارہ بیل آنے پر وہ پور اصرار سا مسکراتا فون بند کر کے وہ مڑا تھا۔ اس کے موٹے ہوریا آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے بیڈ تک آیا تھا۔ اس کی پلکوں کی لرزش سے وہ جان گیا تھا ہوریا جاگ رہی، مٹھی میں جگڑی بیڈ کی چادر کو دیکھ اسے اس کے خوف زدہ ہونے کا اندازہ ہوا تھا۔ محبت میں اعتبار نہ ہو تو محبت کا وجود بے معنی ہوتا ہے۔ بلند اور بانگ دامے اس اعتبار کی سیڑھی پر آ کر دم توڑ جاتے ہیں۔ بابر کے طنز پر ہوریا کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی، پھر شکوہ کنار نگاہوں سے اسے دیکھا جو اسے اس طرح دیکھنے پر کندھے اچکا گیا تھا۔